الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ دیکھو جنت کے مناظر، ہم جنت میں بات کر رہے تھے اور جنت میں چلے بھی گئے تھے، اب انشاءاللہ پھر دوبارہ جنت میں جائیں گے۔ 2 دن تو جا کر آیا، تیسرا دن ہے تو گویا ہم جنت میں، لیکن جنت کس کو ملتی ہے؟ طبیعت کے خلاف شریعت پر چلنے کو، کیونکہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کانٹوں کی باڑ لگا دیا ہے اور جہنم کے اندر پھولوں کی باڑ لگا دی ہے، تو انسان پھولوں کو پسند کرتا ہے، کانٹوں سے بھاگتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ تم کانٹوں کی باڑ کو سنبھال کر پار کر لو تو سیدھی جنت، خواہشات کو توڑ دو تو سیدھا جنت، اور اگر تم نے اپنی خواہشات پر عمل کر دیا تو زندگی میں تو مزہ آ جائے گا لیکن جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس پر بات چل رہی تھی۔ ایک صحابی جہاد میں شریک ہے، انہوں نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر بڑی طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا ہے اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس وقت بے ساختہ زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھا، غدن نلقی الاحبا محمد و صحبا، یعنی وہ وقت آ گیا کہ کل ہماری ملاقات اپنے محبوبوں سے اور دوستوں سے ہوگی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اس عالم میں آخرت میں ملاقات ہوگی۔ گویا کہ آگ اور خون کا جو کھیل ہو رہا تھا، جس میں لاشیں تڑپ رہی تھی اور جان دینا سب سے زیادہ مشکل نظر رہا تھا، لیکن وہ صحابی اس جان دینے کی تکلیف کو خوشی خوشی سہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج اس کے مناظر فلسطین کے اندر ہے کہ جہاں پر لوگ جان ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جان دے دیں گے، لیکن ہمارا جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، ہم اس کو چھڑانے کے لیے جان دے دیں گے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو خوشی سے سہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو صحابہ بھی اس طریقے سے، ان کے سامنے جب آخرت کی فضیلتیں ہوتی ہے، ظاہر بات ہے یہ اپنا ملک بچانے کے لیے نہیں، ہماری مسجد، اپنی مسجد جو ہمارا پہلے والا قبلہ ہے، اس قبلے کی بچانے کے لیے جان دے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کے راستے میں لڑنے والا شہید ہوتا ہے، جب اللہ میں راستے میں لڑنے والا شہید ہوتا ہے اور اس کو موت آتی ہے تو اس کو موت آنے کی تکلیف اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی۔ یاد رکھیں، ان کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی۔ یہ در حقیقت جنت تک پہنچنے کے لیے کانٹے کی باڑ ہے جس کو عبور کرنا تھا، لیکن جب عزم کر لیا کہ جان تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ جان کیا ہے؟ ہماری تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ جب مانگے تو دے دینا چاہیے۔ آج تو اللہ نے جان دی اور جب اللہ مانگتے ہیں تو ہم دینے کے لیے انکار کرتے کہ نہیں ہم نہیں دیں گے۔ ارے اللہ تعالیٰ مانگ رہے، اس لیے اللہ کے حکموں پر چلنے میں جو بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کرنا، اس لیے کہ یہ دی ہوئی اللہ کی ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس جان کا ایک حق ہے، اس جان کا ایک حق ہے جو حق ادا جان کا ایک حق ہے جو اس حق کا ادا نہ ہوا۔ تو جب یہ عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹے کو پھول بنا دیا۔ جب عزم کر لیا تو یہ کانٹا ہے، بہت مشکل ہے جان دینا، لیکن اللہ تعالیٰ پھول بنا دیتے، دینا آسان ہو جاتا ہے جان۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھول بنا دیا۔
اگر بستر پر مرتے تو نہ جانے کس طرح ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرتے، کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑتی، لیکن ہم نے تمہارے لیے قتل ہونے کی تکلیف بھی ایسی بنا دی جیسے چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ جی، اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے لیے جینا، یہ یاد رکھے۔ ایمان کی حفاظت کرنا، جان کی حفاظت سے بھی زیادہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اس وقت ہم جان کی حفاظت کر لیتے اور ایمان کو چھوڑ دیتے۔ جی، انسان اگر کوئی لالچ دیتا ہے ایمان چھوڑ دے تو پیسے لے لیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے، اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے۔ تو معلوم ہوا ایمان قیمتی نہیں ہے، جان قیمتی ہے۔ ایمان سب سے پہلے قیمتی ہے۔ اس ایمان کے بچانے کے لیے اگر جان جائے، صحابہ کا کیا تھا، ایمان بچانے کے لیے جان گئی ہے۔ اور آج دنیا میں جو مقابلہ کر رہے ہیں مشرکین کے ساتھ، یہ کیا ہے، ایمان بچانے کے لیے کر رہے ہیں، کہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ایمان کو بھی لیں گے اور ہمارے جان کو بھی لینے والے۔ اس سے اچھا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ میں اپنی جان دے دیں گے تو شہید گنے جائیں گے۔ جی، اس لیے اس کا دھیان دے۔ بہرحال یہ کانٹے بھی دور دور سے دیکھنے کے کانٹے ہیں، کانٹے بھی جو حقیقت میں کانٹے نہیں ہیں، دور دور سے دکھائی دیتا ہے، بہت مشکل کام، لیکن کام جب ہمت کرتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دور دور سے دیکھنے کے کانٹے، لیکن جب آدمی ایک مرتبہ عزم اور ہمت کر لے اور اس کی طرف چل پڑے، عزم اور ہمت کر لے اور اس کی طرف چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ ان کانٹوں کو بھی اس کے لیے پھول بنا دیتے ہیں۔ جی، کانٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ پھول بنا دیتے ہیں۔ لہذا ہم لوگ جو سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کی فلاں حکم پر عمل کر لیا، یا فلاں گناہ سے بچ گئے، یا فلاں کام کر لیا، تو اول نفس کو بڑی مشقت ہوگی، اول نفس کو بڑی مشقت ہوگی، پھر دوسری طرف معاشرے کا خیال آتا ہے۔ دین کے فلاں حکم پر عمل کر لیا، فلاں گناہ سے بچ گئے یا فلاں کام کر لیا، تو سب سے پہلے اول تو نفس کو بڑی مشقت ہوگی، پھر دوسری طرف معاشرے کا خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ تو بالکل مولوی ہو گیا، یہ تو بالکل آپا بن گئی، یہ تو بالکل بہت ہو گئے، یہ تو پرانے وقت کے آدمی بن گئے، پرانے وقت کے انسان بن گئے۔ ابھی تو نیا دور ہے، اور نئے دور میں اور نئی ٹیکنالوجی میں نئے طریقے سے رہنا چاہیے، یہ لوگ کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنی پرانی بات چلاتے ہیں، جیسا زمانہ چلتا ہے ویسے چلنا چاہیے۔ اس قسم کے تانے ملنے کا خیال آتا ہے۔ یعنی آج اگر کوئی انسان اللہ کے حکم پر چلے یا گناہ سے بچے تو اس کو کس بات کا خیال آتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھو زمانہ کیا چل رہا ہے، لوگ کیسے چل رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کیسے چل رہی ہے، اور اس کے درمیان میں یہ انسان کیا پرانی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور تو اس کو لوگ اس قسم کے تانے ملنے کا اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو، سب کو آتا ہے۔ تو یاد رکھو، اور یہی چیز ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہم جانتے ہیں یہ دین ہے، ہم جانتے ہیں یہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گناہ سے نہیں بچتے، اس حکم کو پورا نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یاد رکھو، یہ سب کانٹے ہیں، یہی تو کانٹے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے ایک مرتبہ ہمت کر کے کام کر لو، لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دو، اس کے بعد پار ہو جاؤں گے۔ کیونکہ پوری زندگی کب تک اس طریقے سے سوچوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے ایک مرتبہ ہمت کر کے نکل جاؤ، پار ہو جاؤ، سارے راستے آسان، سارے کانٹے ختم ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو، یہ سب کانٹے ہیں، اور جنت تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں۔ راستے میں جو کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ جب تم ایک مرتبہ ان کانٹوں کو کھندا پیشانی سے قبول کر لوں گے اور ان سے یہ کہہ دوں گے کہ ہاں ہم مولوی ہے، اور ہم بیکورڈ ہے، اور ہم سوسائٹی کے ساتھ نہیں چل رہے، لیکن ہم ایسے
بیکورڈ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھنے والے ہیں. جب تم ایک مرتبہ یہ عزم کر لو گے تو یقین رکھو کہ سب کانٹے تمہارے لیے پھول بن جائیں گے. یہ سب دکھائی دیتے ہیں، حقیقت میں کوئی تانا نہیں دے گا. تانا بھی دیا تو تانا دینے والا کا تانا اسی پر پڑے گا، ہمیں کچھ نہیں لگنے والا. لیکن ہمارے اندر ایک خوف ہو جاتا ہے، ہائے میرا کیا ہوگا، پھر مجھے کون ساتھ دے گا، پھر میں اکیلے ہو جاؤں گا، میں اکیلی ہو جاؤں گی، میں اکیلا ہو جاؤں گا، اب مجھے کون دے گا، ہمارا گھرانہ الگ ہو جائے گا. یہ سارے صرف کانٹے آتے ہیں. تو یاد رکھے ایک مرتبہ عزم اور ہمت کرنی پڑے گی. اس لیے یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں کہ ان تانا دینے والے اور الزام عائد کرنے والوں کی زبانیں رک جاتی ہے. تانا دینے والے، الزام دینے والوں کی زبانیں رک جاتی ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ عزت انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عزت کس کو دیتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں. عزت انہی کو ملتی ہے، عزت انہی کی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہے. عہد رسالت میں منافقین بھی، حضور کے زمانے میں منافقین بھی مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو عزت والے ہیں اور مسلمان ذلیل ہے. آج بھی جو لوگ مغربی دنیا کی حساب سے چلتے ہیں یا یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں، لوگ ان کو عزت والے کہتے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں آج بھی لوگ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں. تو وہی تو ہو گیا، وہاں منافقین کہتے تھے تو یہاں پر اگر وہ کہنے والے ہیں تو پھر وہ بھی منافق ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو لیکن منافق ہے. اس زمانے میں بھی یہ کہتے کہ ہم عزت والے ہیں، تو آج بھی جو حکم کو توڑ کر چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم عزت والے، اور جو اللہ کے حکم پر چل رہے وہ کہتے ہیں ہم ذلیل ہیں. وہ ذلیل نہیں ہے، حقیقت میں وہ ذلیل وہی عزت ہے. اور جب مدینہ منورہ جائیں گے، منافقین کیا کہتے تھے، مدینہ منورہ میں جائیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے. عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، یعنی حقیقی اسلام پر چلنے والوں کو باہر نکال دیں گے، یعنی مسلمانوں کو. چنانچہ منافقین مسلمانوں کو ذلیل ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یاد رکھو یہ ہمارے لیے ہے، جو ہماری سوسائٹی، ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کے خلاف جو دین پر چلنے والے ہیں، جن کو تانے ملتے ہیں، جن کو بڑے بڑی یعنی گالیاں دیتے ہیں اور ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہ سن لے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. یاد رکھو عزت یہ دیں گے، یہ عزت نہیں ہے. عزت تو وہ ہے جو اللہ جس کو دے. تو عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. لیکن منافقین نہیں جانتے، ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ جو ہمیں تانا دیتے ہیں وہ حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. حقیقت میں جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو وہ عزت والے ہے. جو اپنے آپ کو عزت والے سمجھ رہے ہیں وہ ذلیل ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے. آخرت میں جاؤں گے تو یہ سارا پلٹ جائے گا. اس لیے دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی نہیں ہے، اس لیے گھبراوے نہیں اور اپنے دین پر چلنے کی اور چلتے رہے. جی تو جنت کے ارد گرد کانٹے ضرور ہے، جنت کے ارد گرد کانٹے ضرور ہے، لیکن یہ آزمائش کے کانٹے ہیں. اور آزمائش تو ہر وقت ہوتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ آزمائش چلو 40 سال میں ہوئی اس کے بعد نہیں ہوگی. آزمائش تو صبح سے شام تک کئی مرتبہ ہر انسان پر ہوتی ہے. کوئی پاس ہو جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے.
روزانہ آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھے۔ پہلے تو آزمائش 5 وقت کی نمازوں میں ہوتی ہے، کتنے لوگ اس نمازوں کے اندر، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتے ہیں، کوئی 5 پڑھتے ہیں۔ تو یہ آزمائش، کیونکہ نمازوں کا پڑھنے کے لیے جو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے وہ کانٹے۔ تو فرمایا جنت کے ارد کانٹے ضرور ہے، لیکن یہ آزمائش کے کانٹے ہیں۔ کوئی کاروبار میں ہے، اس کے لیے آزمائش کہ دھوکہ نہ دینا، دھوکہ دے کر مال تو کما لے گا لیکن آزمائش ہے، اور سچ بول کر مال چلا جائے گا لیکن اسی میں برکت ہے۔ جی، تو آزمائش، کسی کو کاروبار میں آزمائش آتی ہے، کسی کو دین پر چلنے میں آزمائش آتی ہے۔ تو یہ ہے، اب تم اس کے قریب جاؤں گے تو اللہ تعالیٰ انہی کانٹوں کو پھول بنا دیں گے۔ پہلے ہمیں دین پر چلنا بڑا مشکل لگے گا، لیکن جب ایک مرتبہ ہمت کر کے چلوں گے نا تو سب آسان ہو جائے۔ کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن وہ خام خیالات میں ایسا آتا ہے، او ہو فلاں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ سب کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمت کے ساتھ کام کرو، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو انہی کے کانٹوں کو پھول بنا دیں گے۔ پھر یہی عبادتیں جو تم پر شاق گزر رہی تھی، انہی عبادتوں میں وہ لذت حاصل ہوگی کہ دنیا کے بڑے بڑے لذیذ کام میں بھی حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز ویسے تو عبادت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی لذت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں اس کے آگے ہیچ ہے۔ نماز میں ایک ایسی لذت ہے، اللہ، ابھی تک نماز کی حقیقت کو ہم پہنچے نہیں ہیں۔ جب نماز کی حقیقت ملے گی، خدا پاک کی قسم، اس میں اتنی لذت ہے، اتنی لذت ہے کہ انسان ساری لذتوں کو بھول جائے گا۔ یہ نماز میں حقیقت میں ہے، لیکن ابھی تک ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں۔ ہمیں محنت کرتے کرتے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوڑنے میں بے شک مشقت معلوم ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے میں بے شک مشقت معلوم ہوتی ہے۔ جی، گناہ چھوڑنے میں بے شک مشقت معلوم ہوتی ہے، دل پر آرے چل جاتے ہیں، لیکن دل پر آلے چلنے کے باوجود آدمی اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میں اپنی ان خواہشات کو اللہ کے آگے قربان کر رہا ہوں، تو ابتدا میں ضرور مشقت ہوتی ہے، لیکن بالآخر پھر ان خواہشات کو کچلنے ہی میں مزہ آتا ہے۔ جب بندہ تصور کرتا ہے کہ میں خواہشات اپنے مالک کے لیے کچل رہا ہوں، اپنے خالق کے لیے کچل رہا ہوں، تو پھر اس کو اسی میں لذت حاصل ہوگی۔ جب اللہ کے لیے کرنے بیٹھو گے نا تو اس میں بڑی لذت ملے گی۔ ہاں، ہم لوگوں کے لیے تو کبھی کبھی کر لیتے ہیں، اس کو دکھانے کے لیے یہ کام کر لیا، اس کو دکھانے کے لیے کام کر لیا، دین ہی کا کام، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، اس لیے اس میں لذت نہیں ہوتی۔ لیکن جس کام کو میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور چاہے ساری دنیا مجھے گالی دیں گے، مجھے ذلیل کریں گے، میں اس کام کو کر کے رہوں گا، پھر دیکھو اس کام کے کرنے میں کیا مزہ ہے۔ جی، اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے نا، اس میں پھر اس کے اوپر جو اس کو گالیاں اور تانے پڑ رہے ہیں نا، اس تانے پر بھی اس کو لذت ملے گی۔ سبحان اللہ، ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پھر اس کو وہ تانے نہیں لگیں گے، وہ تانے اس کے لیے پھول بن جائیں گے۔ لوگ کہیں گے یار دیکھو تو اسے لوگ کیا کیا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کو مزہ آ رہا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ کل حال، اللہ کے حکم پر چلنے کا مزہ تو الگ ہوا، اور پھر تانوں کا جو تانے دے رہے ہیں اس تانوں کے اوپر اس کو ایک مزہ آ رہا ہے۔ جی، کہ اس کی لذت، وہ تعریف کرنے میں وہ لذت نہ ملتی کہ جو ان کو تانے میں اس کو لذت مل رہی ہے۔ جی، جب بندہ تصور کرتا ہے کہ میں خواہشات اپنے مالک کے لیے کچل کر رکھ دوں گا، اپنے خالق کے لیے کچل رہا ہو، تو پھر اس کو اسی میں لذت حاصل ہو جاتی ہے۔ دیکھو ماں بچے کی تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے؟ دیکھو ماں جو ہے، ایک ماں بچے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ دیکھیے ایک ماں ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے،
سردی کی رات ہے اور ماں اپنے بچے کے ساتھ لحاف میں لیٹی ہے، اتنے میں بچے نے پیشاب پاخانہ کر دیا۔ اب وہ ماں اس گرم اور نرم لحاف اور بستر کو چھوڑ کر اس بچے کے کپڑے بدل رہی ہے، اس کا بستر اور کپڑے ٹھنڈے پانی سے دھو رہی ہے۔ اب اس وقت میں اپنی نیند خراب کر کے ٹھنڈے پانی سے کام کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ ماں سب کام کرتی ہے اور اس کو اس کام میں مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ یہ تصور کرتی ہے کہ میں یہ کام اپنے بچے کے لیے کر رہی ہوں، اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے کر رہی ہوں، تو اس مشقت ہی میں اس کو لطف اور مزہ آنے لگتا ہے۔ اس کو اٹھانا نہیں پڑتا، ماں خود اپنی فکر سے اٹھ جاتی ہے، اس کو اس میں ایک لذت ہے، بچے کی محبت کی وجہ سے۔ ایسے ہی ایک انسان کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس اللہ کی محبت میں اس کو صبح میں اٹھنا، نماز کے لیے چلنا، اس کے لیے حلال روزی کو تلاش کرنا، دھوکے سے بچنا، گناہوں کو چھوڑنا، یہ سب اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو محبت کی، جس ماں کو بچے سے محبت نہ ہو، اس ماں کو اس بچے کی گندگی پر اٹھنا مشکل ہے، لیکن جس ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے اٹھنا آسان ہے۔ اسی طریقے سے جس انسان کو اپنے رب سے محبت ہوگی تو رب کے لیے اس کو اٹھنا آسان ہے، اور رب سے محبت نہیں ہوگی تو اس کو دھکا مار کر اٹھانا پڑے گا، دھکا مار کر کہنا پڑے گا ایسا مت کرو ایسا کرو، تو یہ محبت نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اس کو اس ماں کو اس مشقت ہی میں مزہ آنے لگتا ہے۔ جی، اب اگر کوئی شخص اس خاتون سے کہے کہ تجھے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، سردی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اگر تیرا یہ بچہ تجھ سے چھن جائے تو تیری یہ مشقت اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس بچہ اگر کوئی چھین کے چلا جائے تو اچھا ہے نا، کیونکہ تمہیں پھر راتوں کو اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، تم آرام سے رہو گے، مزے سے سوؤں گے۔ اگر کوئی انسان اس کو ماں کو کہہ دے تو تمہاری تکلیفیں دور ہو جائے گی، تو وہ خاتون کیا کہے گی؟ وہ ماں کیا کہے گی کہ اس مشقت سے 1000 گنا مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کو میں تیار ہوں، لیکن میرا بچہ مجھ سے نہ چھین جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو وہ ماں کیا کہے گی، میں اس بچے کے لیے یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے 1000 گنا تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا بچہ مجھ سے چھین جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ بس یہ مثال ہے کہ ہمارے رب سے ایسی محبت ہو کہ میرا مال چھین جائے، میری جان لی جائے، میرا سب کچھ لوٹ جائے، میں اس پر تیار ہوں، لیکن میرے رب سے میں بچھڑ جاؤں، میرا رب کا ایک حکم میں توڑ دوں، یہ مجھے برداشت نہیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ ماں کی محبت سے اللہ کی محبت کو سمجھو۔ ساری مائیں سمجھ سکتی ہے کیا ہمیں اس اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اس اللہ کے لیے ہمیں برداشت کرنا، زندگی کو پیار سے گزارنا، میاں بیوی کی زندگی کو محبتوں سے گزارنا۔ جی یہ ہے، اس مشقت سے 1000 گنا مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا بچہ مجھ سے نہ چھن جائے۔ کیوں ایسا کہے گی؟ اس لیے کہ اس ماں کو اس بچے سے محبت ہے، اس ماں کو اس بچے سے محبت ہے، اس کی محبت کی خاطر سخت سے سخت کام کرنے کو نہ صرف تیار ہے بلکہ اس کو اسی کی مشقت اور تکلیف میں مزہ آتا ہے۔ یہ ہے چیز، خالی تکلیف برداشت نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کو اس تکلیف میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ ہے، جب رب سے محبت ہوتی ہے تو رب کے حکم پر چلنے میں جو لوگ تانا دیتے ہیں ان تانے کو سننے میں مزہ آتا ہے، اور رب کے حکم کو پورا کرنے پر جو تکلیفیں ہوتی ہے اس پر اس کو مزہ آتا ہے۔ فاقے آتے ہیں تو اس فاقوں میں مزہ، جی تانے پڑتے ہیں تو اس تانوں میں مزہ۔ جی بالکل اسی طرح جب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی راہ میں
اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنے میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کی راہ میں اس نفس کی خواہشات کو کچلنے میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو خواہشات کے پورا کرنے میں حاصل نہیں ہوتی۔ جنت کا مراقبہ کریں۔ لے جان بھائی ہاں، تو انسان کو بہرحال جنت کی نعمتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جی تو وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے دنیا میں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ جنت کیسی ہوگی اس کو تھوڑا سا سمجھے۔ جنت کی چار دیواری، دیکھو جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، جو گھر ہوتا ہے اس کی چار دیواریاں ہوتی، تو جنت کی چار دیواری ہے، کیسی ہوگی؟ فرمایا سونے، چاندی اور کستوری کی دیوار ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی چار دیواری، ایک اینٹ، جنت کی چار دیواری میں جو اینٹ لگے گی، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی سے، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کو چپکانے کے لیے جو ہم سیمنٹ لگاتے ہیں، تو فرمایا اس کے لیے جو ہوگی وہ کستوری کی ہوگی، اس کے درجات یاقوت اور لولو کے ہیں۔ جنت کے ارد گرد 7 فصلیں اور 8 پول ہے، جنہوں نے تمام جنت کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ 7 فصیلیں اور 8 پول ہے جنہوں نے تمام جنت کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سب سے پہلی 4 دیواری چاندی کی ہے، دوسرے سونے کی ہے، تیسرے سونے اور چاندی کی ہے، اور چوتھی لولو کی ہے، اور 5ویں یاقوت کی ہے، 6ٹھی زبرجد کی ہے، اور 7ویں ایسے نور کی ہے جو چمک رہا ہے۔ یعنی 7 دیواریں الگ الگ سب قسم کی ہے۔ کون سی؟ ایک چاندی کی، دوسرے سونے کی، تیسرے سونے اور چاندی کی، چوتھی لولو کی، 5ویں یاقوت کی، 6ٹھی زبرجد کی، اور 7ویں ایسے نور کی جو چمک رہا ہے۔ دنیا میں اب اس کو کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی مکان کو سوچ سکتا ہے؟ اینٹ سونے اور چاندی کی۔ ہر 2 فصلوں کے درمیان، ایک دیوار اور دوسری دیوار کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے 8 دروازے ہیں۔ یعنی وہ دروازہ بتا رہے کہ ایک جنت کا، جیسے ہمارے گھروں میں جو دروازے ہوتے 3 فٹ کے ہوتے، بہت تو کوئی 4 فٹ کا رکھتا ہے، بس سے زیادہ نہیں۔ جو جنت کا دروازہ ہوگا کتنا ہوگا؟ 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے ادھر سے لے کر ہمارے 5 فٹ ہوتے ہیں، ان کے 500 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے 8 دروازے ہیں جنت کے۔ جی، ایک یاقوت کا ہے، ایک زبرجد کا ہے۔ دروازے کے ہر 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے جنت کی ایک دیوار کھینچی ہے، یہ الگ الگ روایتیں، جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، پھر اس میں نہروں کو اس میں کھینچ کر چلایا ہے، دیواروں کے اندر نہریں چلائی ہے، اور جنت میں درخت لگائے ہیں۔ جب فرشتوں نے جنت کے حسن اور چمک دمک کو دیکھا، جب فرشتوں نے جنت کے حسن اور اس کی چمک اور دمک کو دیکھا، تو کہنے لگے جنت بادشاہوں یعنی مسلمانوں کے محلات
کہ تمہیں خوشخبری ہو. لو فرشتے بھی جنت کو دیکھا تو خوشخبری دے. جنت کی زمین چاندی کی ہے، آئینے کی طرح ہے. آئینہ. حضرت ابو زمیل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جنت کی زمین کس چیز کی ہے؟ آپ نے فرمائی چکنی سفید چاندی سے بنائی گئی، گویا کہ وہ آئینہ ہے. حضرت سعید بن جبیر سے بھی ایسے ہی منقول ہے کہ جنت کی زمین چاندی کی سی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی دیوار کی 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی ہے، اس کے درجات چمکدار موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے چھوٹے کنکر لولو چمکدار موتی کے ہیں، اور مٹی زعفران کی. جیسے ہمارے جو گھاس لگتی ہے نا، ہری ہری گھاس، تو وہاں پر وہ گھاس کی ہوگی؟ زعفران کی ہوگی. سبحان اللہ. دنیا میں اصلی زعفران تو ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے، اور اس کے 2-3 خالی تنکے کتنے ہزاروں میں بکتے ہیں. اور جنت کے ہر انسان کے آگے گارڈن ہوگا، اس میں زعفران کی گھاس ہوگی، اور جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں وہ موتی کے ہوں گے، زبردست کے ہوں گے، چمکدار ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. علامہ مناوی رکن کا معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ جنت کے جوانب میں سے ایک عظیم جانب ہوگا، یعنی جنت میں احد پہاڑ بھی ہوگا. یہ معنی ہے کہ احد پہاڑ کی اصل جڑ جنت میں ہے، اور واپس جنت میں لوٹا دیا جائے گا، اور جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی ایک اس کا کونا ہے، بن جائے گا. یا یہ معنی ہے کیونکہ انسان جہاں بھی رہتا ہے تو وہ اس کے پاس اگر بڑا بنگلہ ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بنگلے کے اندر ایک پہاڑ کا بھی ایک منظر ہو، تو تھوڑی سی مٹی ڈال کر اس کو بڑا کر کے تو ایک پہاڑ. تو جنتی بھی جنت میں جائیں گے تو ان کو بھی ہوگا کہ ہم ذرا پہاڑ کی سیر کرے، ذرا اس کے اوپر چڑھے. تو اللہ تعالیٰ جنت میں احد پہاڑ کو بنا دیا جائے گا تاکہ انسان کی اس جنت کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے. چونکہ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جنت میں ہوگا. اس لیے پہاڑ ان پاک باز حضرات کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں ایک رکن کی حیثیت سے رکھا جائے گا. حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کر، ہم اس سے محبت کرتے. یہ قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا. ہاں، تو الگ الگ جگہ پر، لیکن وہاں پہاڑی میں سے احد پہاڑ دے دیا جائے. دیکھو جنت کا موسم کیسا ہوگا، اس کا سایہ کیسا ہوگا، اس کی ہوا کیسی ہوگی. دنیا کی تو ہم نے موسم دیکھ لیا، اس کا سایہ بھی دیکھا، اس کی ہوائیں بھی دیکھی کہ منٹ منٹ میں موسم اس کا بدلتا ہے، کبھی سایہ، کبھی دھوپ، کبھی ہوائیں چلتی ہے، کبھی ہوا بند. لیکن جنت میں کیسا ہوگا؟ تو جنت میں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی، نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا. ارشاد خداوندی وظل ممدود، اور یہ سایہ ہوگا دراز. کی تفسیر میں حضرت عمران بن میمون فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس سائے کی لمبائی، جو سایہ ہوگا اس سائے کی لمبائی 70,000 سال کے سفر کے برابر ہوگی. سایہ ہوگا تو سایہ کتنا بڑا؟ 70,000 سال. اللہ اکبر. جنت کے، دنیا کے 70,000 نہیں، تو وہ تو بہت لمبا برابر ہوگی. حضرت شعیب بن جیحان فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو العالیہ ریاحی سورج طلوع ہونے سے پہلے کہیں جانے کے لیے گھر وغیرہ سے نکلے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جنت کی روشنی ایسی ہوگی. پھر انہوں نے آیت پڑھی وظل ممدود، اور سایہ ہوگا دراز، نہ دھوپ ہوگی نہ سردی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت معتدل ہوگی، نہ تو اس میں گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی حضرات نہ دھوپ محسوس کریں گے نہ ٹھنڈک. وہاں کا سارا نظام بڑا عجیب ہے، ارادے پر. اگر انسان کو تھوڑی گرمی چاہیے تو خود بخود گرم ہو، ہیٹر. جیسے ہمارے گھروں میں
اے سی لگے ہوتے یا ہیٹر لگے ہوتے تو ہمیں ذرا اس کا بڑھانا پڑتا ہے نا سلو فاسٹ کرنے کے لیے. جنت کے اندر اگر انسان کو تھوڑی گرمی چاہیے ارادہ کر لے بن گئی, تھوڑی ٹھنڈک زیادہ چاہیے ارادہ کر لے, ورنہ ویسے نارمل ہوگا, یہ کوئی تکلیف نہ ہو. ہوا جو ہوگی, یہاں کی ہوا کیا اڑاتی ہے؟ مٹی اڑاتی ہے, جو ہمارے کپڑوں کو گندا کر دیتی ہے, ہمارے گھروں کو گندا کر دیتی ہے, ہمارے بیڈ پر مٹی آ جاتی ہے. لیکن جنت کے اندر ہوا ہوگی, اور وہ ہوا کیا اڑائے گی؟ حضرت مالک سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب جنوب کی ہوا جنت میں چلے گی تو مشک کے ٹیلے بکھیر دے گی. ہاں جی, تو وہاں پہ جو ہوا چلے گی تو وہ کیا اڑائے گی پتہ ہے؟ مشک اڑائے گی. وہاں مشک کے ٹیلے ہوں گے. تو جنت میں جو ہوا چلے گی تو سارے مشک جو ہے, اب سبحان اللہ, مشک ایک خوشبو ہے جس کو ہم اپنے گھروں میں اگر کوئی وہ جو اسپرے جو کرتے ہیں تو دیکھو تو اس میں سے کیا مٹی نہیں, اس میں سے خوشبو نکلتی ہے. تو جنت میں جو ہوا چلے گی وہ ایک اسپرے ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہوگی, وہ ہوا مشک کو اڑائے گی, خوشبو ہی خوشبو ہوگی. سبحان اللہ. اب کوئی کہے گا مجھے پسند نہیں ہے خوشبو, ارے جنت میں جا کر یہ سوال کرنا کہ پسند ہے کہ نہیں ہے. وہ دنیا میں تو سب کی طبیعت مختلف ہوتی ہے, اس کو گندی خوشبو پسند آتی ہے اور اچھی خوشبو پسند نہیں ہے. یہ اوریجنل خوشبو ہوتی. جنتی کا مزاج ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنتی کے لیے یعنی ایک نمبر 1 کوالٹی کی خوشبو پسند کی ہے کہ وہ مشک اڑائے گی. سبحان اللہ. جنت کا رنگ کیسا ہوگا؟ جنت کا رنگ سفید ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم سفید رنگ اختیار کرو, تم سفید رنگ اختیار کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سفید پیدا کیا ہے. بس چاہیے کہ تمہارے زندہ لوگ سفید رنگ پہنے, یعنی کفن سفید میں پہنایا جاتا ہے, اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. جی سفید ہی ہوتا ہے, احرام کی چادریں بھی سفید ہوتی ہے, کفن بھی سفید ہوتا ہے. تو سفید کو لباس بھی عام طور پر صالحین کوئی رنگ والا لباس نہیں پہنتے. جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ علماء کرام ہوتے ہیں, وہ عام طور پر سفید لباس پہنتے ہیں, اس لیے کہ جنت بھی سفید ہے. تو وہ دنیا ہی میں گویا ایک جنت کی ایک جھلک مل رہی ہے. حضرت اسامہ بن زید بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, یہ جنت ایک طرح کا پھولوں کا گلدستہ ہے, مست کر دینے والا اور نور ہے چمکنے والا. سبحان اللہ. جنت کیا ہے؟ ارے جگہ جگہ پر وہاں گلدستے ہوں گے. آج اپنے گھروں میں ہم گلدستے یعنی پھولوں کے وہ پوٹ رکھتے ہیں, ذرا گھروں میں خوشبو آتی رہے. اور کچھ لوگ تو شو کے لیے رکھتے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں, یا لوگوں کو جب کوئی خوشی میں پہنچاتے تو گلدستے پہنچاتے ہیں نا ہدیے میں لے کر. آج کل اس کا بہت رواج چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی گویا گلدستے رکھے ہیں. جنت خود گلدستوں کا ایک مرکز ہے کہ جہاں پر ہمیں خوشبو ہی خوشبو ہوگی. حضرت عامر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو نعمت جنت میں ہے, جو نعمت جنت میں ہے, اگر ان میں سے اتنی مقدار بھی ظاہر ہو جائے جتنا کہ ناخن کے ساتھ لگ کر کوئی چیز آتی ہے. ایک ناخن میں چیز کتنی ہے کہ تھوڑی سی. تو فرمایا جنت میں جو نعمتیں ہے ان نعمتوں میں سے اگر اتنی مقدار ظاہر ہو جائے جو ناخن پر لگ سکے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آسمان اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھیں گے. اللہ اکبر. کیا ہوگا اس کے اندر؟ یعنی ناخن کے برابر اگر وہ جنت کی اس نعمتوں کو اس دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو اس زمین کے کنارے یعنی مشرق اور مغرب سارا جگمگا اٹھے تو وہ جنت کیا ہوگی پھر؟ سبحان اللہ. تو کیا جگمگ کرتی ہوگی. اللہ اکبر. سب جنت میں پہنچ گئے تو جگمگا اٹھے. اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص جھانک لے, جنتی اگر دنیا میں تھوڑا اگر جھانک لے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مان کر دے جس طرح ستاروں کی روشنی کو مان کر دے. جیسے سورج نکلتا ہے ستارے دکھتے نہیں, حالانکہ آسمان پر ستارے ہے,
رات ہوتی ہے، سورج چھپ گیا تو ستارے نظر آتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو ستارے غائب نہیں ہوئے، لیکن اس کی روشنی اتنی ہے کہ ستارے غائب دکھتے۔ تو اسی طریقے سے جنت کی جو روشنی ہوگی، جو کنگن ہوگا، اگر ایک کنگن کو ظاہر کر دیا جائے تو اس کی اتنی روشنی ہے کہ دنیا کا سورج اس کے سامنے ستارہ بن جائے، یعنی چھپ جائے گا۔ تو وہ جو جنتی ان کنگن کو جو پہنے گا تو اس کے اندر کیا روشنی ہوگی، اللہ اکبر، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، کیا روشنی ہوگی، کیا چمک ہوگی۔ جی، حضرت ضمیر بن سماک کے والد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جنت کا نور کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے وہ وقت نہیں دیکھا جو سورج نکلنے سے پہلے ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے ایک ہلکی سی ٹھنڈی اور ہلکی سی جو نور ہوتی ہے نا، جنت کا نور بھی ایسے ہی ہوگا۔ جنت کا موسم ایسا ہوگا جس میں نہ گرمی ہے، نہ ٹھنڈک ہے، نہ زیادہ روشنی ہے، نہ زیادہ اندھیرا ہے، ایک ہلکا پن ہے، مگر اس میں نہ دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی۔ اس لیے آج بھی دنیا میں لوگ جنت کا مزہ لینے کے لیے اپنے گھروں کے ڈیکوریشن، ہوٹلوں میں جاؤ یا کہیں ریسٹورنٹ میں جاؤ تو وہاں پر دیکھو زیادہ لائٹیں نہیں ہوتی ہے، وہ ایسا ہلکا ایسا لگا ہوا ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی ایک روشنی آتی ہے۔ اصل میں اس جنت کے یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو ایسی روشنی زیادہ پسند آتی ہے۔ بس زیادہ روشنی تو بہت کم جگہ، باقی انسان چاہتا ہے کہ میں اسی روشنی میں بیٹھا رہوں۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا۔ مسلمان جو ہوگے، جنہوں نے دنیا میں کانٹوں کی باڑ کو پار کیا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں خواہشات کو کچلا ہوگا، تو وہ کل قیامت کے دن جب چلیں گے تو ان کے آگے آگے ایک نور ہوگا، مرد اور عورتوں کے آگے آگے ان کا نور ان کے آگے، ان کی داہنی طرف اور ان کی بائیں طرف دوڑ رہا ہوگا نور بھی۔ یہ فضیلت مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن عطا ہوگی۔ اور یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو فضیلت اور شان بخشیں گے، اس کو کسی نہ کسی شکل میں قائم و دائم رکھیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں لیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ نعمت اللہ تعالیٰ سے واپس نہیں لیں گے۔ اس لیے جنت میں جنتیوں کا پورا جسم نور سے چمکتا ہوگا۔ جنتیوں کا پورا جسم نور سے چمکتا ہوگا، یا تو نور ان کے حسین جسموں کا ہوگا، یا ان کے اعمال صالحہ کا ہوگا، یا جنت کا ہوگا، واللہ عالم۔ اللہ اکبر، لو ٹائم ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، جنتی کے جسم کی روشنی، حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں جنت میں تجلی کی طرح کی ایک چمک نظر آئے گی، تجلی۔ تو نچلے درجے کے جنتی حضرات کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا تھا، تو ان کو بتایا جائے گا کہ اعلیٰ درجات کے لوگوں میں سے ایک جنتی ہے، جو اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے ایک جنتی ہے، جو ایک بالا خانے سے دوسرے بالا خانے کی طرف جو منتقل ہوا ہے، اس منتقل ہونے سے جو روشنی پھیلی ہے، وہ روشنی نیچے کے درجے والے جنتیوں کو نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، اوپر کے درجے والے اتنے اعلیٰ درجے کا ان کو نور ملے گا۔ چلو بھائی، ابھی جنت میں چلے تو گئے ہیں، لیکن واپس آ جاؤ، ابھی بہت باقی ہے کام کرنا۔ یہ تو خالی دکھایا ہے کہ جنت کیسی ہوگی تاکہ شوق پیدا ہو جائے، ہم اس کے لیے اعمال شروع کر دیں۔ ملے گی ضرور، لیکن کانٹوں پر سے گزرنا پڑے گا۔ تم چاہو کہ ہم پھولوں پر سے گزر کر جنت کی طرف جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، جنت تو میں نے رکھی ہے، اس کا جو راستہ ہے، اس راستے کے اوپر میں نے کانٹے بچھا دیے۔ فرمایا اس پر سے گزر کے آؤں گے، کانٹے چبھیں گے، کانٹوں کو نکالوں گے، سب کچھ کرتے کرتے پہنچ جاؤں گے تو راحت ہی راحت۔ اور جہنم کے اندر میں نے پھول بچھا دیے ہیں،
اگر اس پر سے گزرتے آؤ گے تو راستے میں کچھ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جہنم میں پہنچتے ہی تمہیں تکلیف ہے تکلیف۔ اب سوچ لو کیا کرنا ہے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ ہم کانٹوں والے راستے سے گھبرا جاتے ہیں۔ آج نیت کرے کہ ہمیں شریعت پر چلنا ہے، چاہے کتنے کانٹے چبھے، چاہے کتنے تانے پڑے۔ ہم سنت کے حساب سے، بچوں کی شادیاں ہیں شریعت کے مطابق کریں گے، گھروں میں رہیں گے شریعت کے مطابق رہیں گے، کاروبار کریں گے شریعت کے مطابق کریں گے، چاہے ہمیں کم ملے، چاہے ہمیں روزی نہ ملے، لیکن شریعت کو نہیں توڑیں گے۔ یہ سب کانٹے ہیں، اس پر سے گزرنا ہے۔ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، لیکن کسی کو بھوکا نہیں سلاتے ہیں۔ چلو کیا بات کروں، کیا درد پیش کروں۔ امید ہے کہ اتنی جو درد سے بات کہی گئی ہے اس پر عمل کریں اور اس کی کارگزاری بھی بتائے کہ الحمدللہ ہم نے شروع کر دیا ہے، ہم اس پر ہمت سے چل رہے ہیں۔ جتنی کارگزاری بتاؤں گے نا اتنا آپ کے لیے چلنا آسان ہوگا۔ اور اگر سن لیا تو پھر نفس خاموش، سننے کے بعد سب بھول جاتے ہیں، پھر ویسی زندگی جیسے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ جنت چاہیے تو جنت ایسی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے اور بھی جنت کے کچھ مناظر، جنت کے حسین مناظر کیا کیا ہے، عجیب و غریب۔ تھوڑی دیر